رسول آ کے لوگوں کو خبردار کر دیں کہ یہ دن آنا ہے اور اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے۔ یہ گواہی ہے جو رسول دیتے ہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کے سامنے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کرنے کے بعد جو آخری آپ نے بڑا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ ہمارے ہاں حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہاں آپ نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگو، کیا اللہ کی بات میں نے تم تک پہنچا دی؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور 1.25 لاکھ کے لگ بھگ جو مجمع تھا اس نے جواب دیا، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے، حقیقت واشگاف کر دی، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب یہ گواہی لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، انگلی اٹھائی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ کو خطاب کیا، اللہم اشہد، اے اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ بن جا، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اللہ کو گواہ بنایا، کیوں؟ آخرت میں اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے پوچھے گا کہ جو میں نے پیغام آپ تک پہنچایا تھا وہ ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا ہے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا۔ تو جن کو پہنچانا تھا جب ان سے جواب لیا تو اللہ کو گواہ بنا لیا کہ اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ تیرا کام میں نے پورا کر دیا، جس مشن کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔ اب یہاں سے اگلی منزل شروع ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو موجود ہیں اس پر ذمہ داری ہے کہ پہنچائے ان تک کہ جن تک نہیں پہنچا۔ عرب کے لوگوں تک میں نے پہنچا دیا، ایرانیوں تک کون پہنچائے گا؟ رومیوں تک کون پہنچائے گا؟ ہندوستان تک کون پہنچائے گا؟ باقی دنیا تک کون پہنچائے گا؟ یہ ذمہ داری ہے امت کی۔ اس بات کو قرآن نے بیان کیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تاکہ تم تمام انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ جو شخص یہ گواہی دیتے ہوئے دنیا سے جائے، قولی بھی عملی بھی، زبانی کہتا ہو کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، یہ زبانی گواہی ہے، اور اس کا عمل اس گواہی کا مصداق ہو، کامل نمونہ ہو اس گواہی کا، وہ لا الہ کے خلاف جانے والا نہ ہو، محمد الرسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر چلنے والا نہ ہو، اس کا یہ عمل باقی لوگوں کے اوپر گواہی ہے۔ ایک ایسا شخص تمہارے درمیان اگر موجود ہے تو آخرت میں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ فلاں بندے کا نہیں پتہ تھا، اس کا عمل تم نے نہیں دیکھا تھا، اس کی گواہی تم نے نہیں دیکھی تھی، اس کی موجودگی ہی ایک گواہی ہے۔ یہ ہے کہ جو ذمہ داری امت پر اللہ تعالیٰ نے لگائی، امت جب تک اس ذمہ داری کو ادا کرتی رہی، اللہ کی مدد امت کے ساتھ رہی، اور جب امت نے اس ذمہ داری کو بحیثیت مجموعی ترک کیا تو اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آہستہ آہستہ اٹھتی چلی گئی۔ صرف آج جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے اصل سبب اس ذمہ داری کو ترک کرنا ہے، جس وجہ سے اللہ نے امت سے اپنا دست شفقت ہٹا دیا ہے۔ اب آ جائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی، تو وہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ تو اب سمجھ لیجئے اصل اسلام کیا ہے۔ ابھی ہم قربانی کی عید کر کے فارغ ہوئے نا، یہ جو قربانی کی عید ہے اس میں پیغام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک خواب آئی باپ کو کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، میں تو کرنے کے لیے راضی ہوں، تم بھی تیار ہو کہ نہیں ہو؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ففعل بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں نے یہ اسلام قبول کر لیا، باپ قربان کرنے پر تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے پر تیار ہو گیا، یہ اسلام ہے۔ اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں لٹا دو،
اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں کھپا دو، گواہی یہ دینی ہے۔ اب اس گواہی کو ایک اور طرح سمجھیے، آج کل جو ہے نا برسات کا موسم ہے، رات کو جہاں پہ لائٹ جلتی ہے، اسٹریٹ لائٹ، آپ جب صبح وہاں سے گزرتے ہیں تو نیچے کافی کچھ کیڑے مکوڑے پروانے مرے پڑے ہوتے ہیں یا نہیں مرے پڑے ہوتے ہیں؟ آپ اگر اوپر نہ بھی دیکھیں نا، نیچے ہی دیکھ رہے ہوں، یہ نیچے مرے ہوئے پروانے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اوپر لائٹ تھی جس پر رات کو پروانے مرے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اصل اسلام یہی ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ علامہ اقبال نے اس مضمون کو باندھا ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر۔ یہ جو بندگی ہے، عبادت ہے، سجدہ ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو فرشتے بھی اس پر موجود ہیں، تو یہ مقام بندگی ہے۔ لیکن اس سے اوپر ایک مقام ہے، وہ عشق کا مقام ہے، محبت کے جنون کا مقام ہے۔ ز نوری سجدہ می خائی ز خاکی بے شزاں خائی، اگر ان نوریوں سے، فرشتوں سے مجھے سجدے چاہیے تو یہ جو خاکی میں نے بنائے ہیں ان سے سجدے بھی چاہیے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی چاہیے۔ چنا خود را نگہداری بائیں بے نیازی، ہاں وہ ایک بے نیاز ذات ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی ہستی ہے، لوگ اپنے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے محبوب ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اصل اسلام کیا ہوا؟ اللہ پر اپنی جان نچھاور کر دینا ہے، اللہ کے دین پر اپنی جان نچھاور کر دینا ہے۔ ہماری حکمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ گھر بچا لینا، جان بچا لینا، عزت بچا لینا، مال بچا لینا، کاروبار بچا لینا، کیریئر بچا لینا، نوکری بچا لینا، تعلق بچا لینا۔ جو آپ نے بچا لیا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا سیانہ بندہ ہے، اس نے سانپ بھی مار لیا، لاٹھی بھی ٹوٹنے سے بچا لی۔ اصل اسلام کیا ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب آپ سوچیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جان ہتھیلی پہ لے کے نکلے یا نہیں نکلے؟ جب قریش کا ایک بڑا وفد حضرت ابو طالب کے پاس گیا کہ آپ یہ جو اپنے بھتیجے کی پشت پناہی کر رہے ہیں، پروٹیکشن دے رہے ہیں، آپ اس سے ہاتھ اٹھا لیجئے، ہمیں اس سے دو دو ہاتھ کرنے دیجئے۔ تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی کہ دیکھیں بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں اٹھا نہ سکوں، یعنی کمپرومائز کر لو، تھوڑا ہاتھ کھولا رکھو۔ یہ اب پورے قبیلے کے خلاف آ رہے ہیں، ہم آئسولیٹ ہونے جا رہے ہیں، تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکتا ہوں۔ جواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ کیا ہیں کہ چاچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ لیں تو میں تب بھی وہ کام نہیں چھوڑوں گا جس پر اللہ نے مجھے مامور کیا ہے، یا تو میں اس کام میں سرخرو ہوں گا اور کامیاب ہوں گا، یا اسی کام میں اپنی جان گھول دوں گا، لگا دوں گا، کھپا دوں گا۔ یہ وہی حضرت اسماعیل والی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ گویا آپ نے اپنی طرف سے تو کوئی دریغ نہیں کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، باقی اللہ بچا لے، جیسے اللہ نے اسماعیل کو بھی بچا لیا، اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی بچا لیا۔ بات تو بنی نا، قتل کے فیصلے تو ہوئے نا، تلواریں تو نکلی، ایک دفعہ نہیں کئی بار نکلی، پتھر پڑے، دندان مبارک شہید ہوئے، گھر پر حملے ہوئے، اللہ نے بچانا تھا بچا لیا۔ لیکن یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان دی، قربان ہوئے، باقاعدہ ہوئے، اور انہیں بھی نظر آتا تھا کہ رستہ تو کوئی نہیں، وہ بھی اگر کمپرومائزڈ ہو جاتے تو جان بچا سکتے تھے، باقیوں کی طرح وہ بھی اگر سرنڈر کر جاتے
تو وہ بھی جان بچا سکتے تھے، وہ بھی گھر بچا سکتے تھے، وہ بھی رشتہ دار بتا سکتے تھے، وہ بھی تعلقات استوار کر سکتے تھے، ان کے وظیفے بھی جاری ہو سکتے تھے، انہیں پروٹوکول مل سکتا تھا، وہ وی آئی پی زندگی بسر کر سکتے تھے، انہیں حضرت جی کہا جاتا، وہ سید تھے، سید مانا جاتا، صرف انہوں نے مخالفت نہیں کرنی تھی، صرف مخالفت نہیں کرنی۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ باتیں عام نہیں ہیں۔ یزید کی بیعت کرنا لازم نہیں تھا، آپ نے حضرت معاویہ کے دور میں بھی نہیں کی تھی، یزید کی بیعت نہیں کی، ولی عہدی کی بیعت بھی نہیں کی تھی، یزید جب خلیفہ بن گیا تب بھی اس کی بیعت نہیں کی تھی، آپ زندہ تھے، آپ پر کسی نے حملہ نہیں کیا تھا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، وظیفے بھی نہیں بند ہوئے تھے۔ معاملہ تو تب ہوا نا کہ جب آپ نکلے ہیں، جب آپ نے چیلنج کیا ہے، جب آپ نے اپنے جو ہے نا مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اہل کوفہ کی بیعت لینے کے لیے، تو آپ اگر چیلنج نہ کرتے تو یزید جو ہے وہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے تیار تھا۔ تو چیلنج کیوں کیا؟ ہم کہتے ہیں، یا ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں اپنے حق کے لیے کیا۔ یہ حضرت حسین کی توہین ہے، اپنے حق کے لیے نہیں کیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کہ میرا حق ہے کہ میں خلیفہ بنوں۔ اصل بات کیا ہے؟ یہ خلافت حق ہے امت کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت جو امت کے سپرد کر کے گئے تھے، اس کے اوپر کسی خاندان کی اجارہ داری جو ہے یہ امت کے حق پر ڈاکہ ہے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس وقت کسی خاندان کی اجارہ داری امت کے حق پر ڈاکہ تھا تو آج بھی ڈاکہ ہے۔ کسی ادارے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ امت کا یہ حق سلب کر لے، کسی گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ امت کا یہ حق سلب کر کے اپنے پاس جو ہے محصور کر لے، وہ علم کے نام پر ہو، تقوی کے نام پہ ہو، تقدس کے نام پر ہو، قربانی کے نام پر ہو، کسی مخصوص گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا، یہ امت کا حق ہے۔ اس کے خواص اور ان کے عامین سب کا حق ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد یہ شہادت حق کی ذمہ داری بھی امت پر ہے، اور یہ خلافت کی امانت بھی امت کی ہے، اس کے پاس ہے، یہ کسی گروہ کی نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، نہ کسی خاندان کی، نہ کسی گروہ کی، نہ بنو امیہ کی، نہ بنو ہاشم کی، نہ سیدوں کی، نہ غیر سیدوں کی، یہ جھگڑا ہی فضول ہے۔ اصل میں یہ چیز ہے امت کی۔ اگر کہیں پہ حق تلف ہوا ہے تو امت کا ہوا ہے، اور اس سے نقصان کیا ہوا؟ عدل کے خلاف ہے اور ظلم ہے۔ ایک حق اللہ نے سب کا رکھا ہے، وہ حق ایک مخصوص گروہ اگر لے لے، ایک مخصوص خاندان لے لے، ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظلم نہیں ختم ہو سکا، لیکن اپنی قربانی سے اسلام زندہ کیا کہ اصل اسلام کیا ہے؟ اپنا آپ اللہ کے لیے قربان کر دینا، نچھاور کر دینا، اپنی جان لگا دینا اور کھپا دینا۔ اس سے بندہ اللہ کی نظر میں محبوب تر بنتا ہے کہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یہ کر کے دکھا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اسلام زندہ ہوا کربلا کے بعد، اور ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ اب آ جائیں آج کے حالات میں، ایک چیز سوچیں، ہم یہاں پہ مجلس سجا لیتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھ بیان کرتے ہیں، اس پہ روتے بھی ہیں، آؤ بقا بھی کرتے ہیں، اور دل و جان سے کرتے ہیں، مکاری سے نہیں کرتے، اداکاری سے نہیں کرتے، دل و جان سے کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج کے یزیدوں کو پہچانیں، آج کے ظالموں کو پہچانیں، اور ان کے مقابلے میں حسینی کردار کو اپنائیں۔ مجھے بتائیں عملی تبدیلی کس سے آئے گی؟ فرق کس سے پڑتا ہے؟ ہماری مجلس سے فرق پڑتا ہے، یا ہم اگر وہ کردار اپنائیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا تو اس سے فرق پڑے گا؟ یہ جو امت کی بگڑی ہے یہ کس سے بنے گی؟ رونے سے بنے گی، دعائیں کرنے سے بنے گی، اے اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں اس سے بنے گی، یا عمل سے زندگی بنے گی؟ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طرز عمل اختیار کر کے یزیدیوں کے خلاف اعلان بغاوت نہیں کرتے تو ہم کیسے حسینی ہوئے؟ پھر تو کوئی حضرت حسین کی سیرت کو ہم نے درخور اعتنا نہیں جانا، پھر ہم نے کسی معنی میں بھی اس اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا۔
اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قدم اٹھانا بھی کتنا مبارک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت، جسے موت آئی، وہو یطلب العلم، اور وہ طالب علم تھا، ابھی وہ کچھ نہیں تھا، طالب علم تھا، علم حاصل کر رہا تھا، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے نیت کیا تھی؟ ٹیوشن پڑھاؤں گا، دولت کماؤں گا؟ نہیں، یہ نیت نہیں تھی۔ لیحیی بہ الاسلام، یہ علم حاصل کر کے میں اسلام کو زندہ کروں گا۔ مرحلہ نہیں آیا، پہلے ہی مر گیا۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، اس شخص کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ دیکھیں نا، شہادت ہے یہ، جو کام نبی کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کو زندہ کرنے آئے تھے، وہی اسلام زندہ کرنا اس کا مقصود ہے۔ اس کام کے لیے یہ کھڑا ہو گیا، موقع نہیں آیا، پہلے مر گیا، بس ایک درجے کا فرق رہ گیا۔ مسافر اسی رستے کا ہے جس رستے کے مسافر نبی تھے۔ اب اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان دی، باقاعدہ اسی مشن پر دی۔ وہ درجہ تو جو ہے سو ہے، اسی لیے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح جان دے دے اسے مردہ نہیں سمجھنا۔ آپ سمجھتے ہو مر گیا، وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، بل احیاء، زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، وہ بھی ایک عام بندے کی ہے، نبی کی مثال نہیں ہے، عام بندے کی مثال ہے، اور سورہ یاسین میں آئی ہے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ 3 لوگ گئے، پہلے 2 گئے اللہ کی طرف سے پیغامبر کسی بستی والوں کو سمجھانے کے لیے، بستی والے نہیں مانے، پھر تیسرے کو بھیجا، فَعَزَّزْنَاهَا بِثَالِثٍ، ان 2 کو پھر تیسرے سے مدد دی، اور تینوں نے مل کے انہیں دعوت دی قوم کو۔ قوم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم آپ کو نحوست والا پاتے ہیں، جب سے آپ آئے ہو ہمارے اوپر مصیبتیں ہی آ رہی ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ ایک شخص بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا، شہر کے باہر سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ نہ کوئی تم سے تاوان مانگتے ہیں، نہ اجرت مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی طرف تمہیں پکار رہے ہیں، ان کی بات کو مانو۔ اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں ان کی بات کو نہ مانوں اور میں رحمان کا انکار کروں، اور اگر میرا رحمان مخالف ہو جائے تو تم سب بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو میں تو ان کی بات کو مانتا ہوں۔ اس ایک آدمی نے ان کی بات کی تصدیق کی، باقی پورے گاؤں والوں نے انکار کر دیا، اور اس کی تصدیق پر وہ اتنے غصہ ہوئے کہ اس کو قتل کر دیا۔ جو ہی اسے قتل کیا، قرآن کے الفاظ ہیں قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت چلے جاؤ۔ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی برزخ کی زندگی نہیں، کوئی بیچ میں آڑ نہیں، ادھر سانس نکلی ادھر اسے حکم ہوا کہ جنت چلے جاؤ، قیل ادخل الجنہ۔ اچھا، صرف جنت چلا نہیں گیا، پیچھے کا منظر بھی اس کے سامنے ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، سورہ آل عمران میں ایسے الفاظ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پسماندگان کے بارے میں بھی اللہ سے جو ہے نا وہ پوچھتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ تو ظاہر ہے پیچھے جو رہ گئے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ کسی کو کماؤ پوت تھا، تو گھر کے اندر کورام مچا ہوا ہے، لوگ رو رہے ہوں گے، تو وہ منظر اس کے سامنے ہے۔ تو وہ جنت سے بات کہتا ہے، اللہ نے اس بات کو بھی نقل کیا، قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہتا ہے کاش میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے، بما غفر علی ربی، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ اب ذرا ان باتوں کو جوڑے نا، مطلب کیا ہے؟ وہ رو رہے ہیں تو روئیں نہ، وہ رو رہے ہیں تو خوش ہو جائیں۔ جو میرا مقام بن گیا ہے، جو مجھے عزت مل گئی ہے، جو مجھے حیثیت حاصل ہو گئی ہے، جو میرا سٹیٹس ہے، اگر میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے تو بجائے رونے کے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ وہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ سمجھو۔ تو اس کی ایک عملی شکل میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین سے پیش کر دی کہ ان کے سامنے وہ سارا منظر ہوتا ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں، اللہ دکھاتا ہے ان کو، اور وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دے دیا، اور یہ رو رہے ہیں اور یہ افسوس کر رہے ہیں، انہیں تو خوشیاں منانی چاہیے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو پوری دنیا میں آج اگر مسلمان بظاہر دیکھیں نا، نقصان ہو رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اصل میں جس کے اندر کوئی نیکی کی رمق ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے۔ جو بالکل جسے ہم کہتے ہیں دھویا ہوا ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بالکل جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی نیشنلٹی اس کو دے دیتا ہے،
کہ جہاں کہیں خطرہ ہو جلدی سے جہاز پر چڑھ کے بھاگ جانا، جلدی سے بھاگ جانا، مجھے تمہارا یہ ناپاک وجود شہادت کے راستے میں قبول نہیں ہے، دفع ہونا، ادھر سے نکل جانا جہاں خطرہ ہو۔ یہ مرتبہ تو ان کو ملتا ہے جو جن کے اندر کوئی نیکی کی رمق ہوتی ہے، کوئی ایمان کا قطرہ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ خوش نصیبی عطا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کے جسم کے ٹکڑے ہوں، اللہ کی راہ میں وہ شہید کیے جائیں، اللہ کی راہ میں وہ قتل کیے جائیں۔ اور ایک بات سوچئے، جس دین کی خاطر نواسہ رسول جان دے دیتے ہیں، جس دین کی خاطر محمد الرسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، جس دین کی خاطر محمد الرسول اللہ پہ پتھراؤ ہوتا ہے، جس دین کی خاطر حضرت حمزہ شہید کیے جاتے ہیں، ان کا کلیجہ چبایا جاتا ہے، اس دین کی خاطر ہمیں نہ گالی پڑے، نہ کوئی تان کرے، نہ کوئی ہمیں جو ہے نا وہ کوئی بری بات برداشت کرنی پڑے، نہ کوئی ہڈی ٹوٹے، تو ہم زیادہ بہتر مسلمان ہیں یا وہ زیادہ بہتر مسلمان تھے؟ ریجیکٹڈ کون ہے؟ ریجیکٹڈ وہ ہیں کہ جس کی قربانیاں رنگ لا رہی ہوں، یا وہ ہیں کہ جس سے قربانی ڈیمانڈ ہی نہ کی جا رہی؟ مجھے آپ کی سروسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں تو ریٹن آن دا وال ہے کہ آپ کا ناخن بھی نہیں کٹے گا اس راستے میں، آپ کا پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا اس راستے میں۔ اگر یہ فیصلہ ہے تو یہ خیر کا فیصلہ ہے یا شر کا فیصلہ ہے؟ یہ محبت کا فیصلہ ہے یا ناراضگی کا فیصلہ ہے؟ تو اگر میری قربانی نہیں لگ رہی اس راستے میں، مجھے کوئی گزند نہیں پہنچ رہی، اگر مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، اگر مجھے کوئی اندیشہ نہیں لائق ہو رہا، تو اللہ کے اعتبار سے تو میں ریجیکٹڈ ہوں۔ اور اگر اس راستے میں کوئی قربانیاں آ رہی ہیں، کوئی تکلیفیں آ رہی ہیں، کوئی خطرات ہیں، کوئی خوف کی کیفیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو صراط مستقیم پر ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ خوشیاں منانے کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں نقطہ نظر کا فرق، بالکل الٹی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بچ گئے تو اللہ ہم سے راضی ہے، دیکھیں میں نقصان سے بچ گیا ہوں۔ اس قرآن کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے راستے کے لیے چنا ہوا ہے۔ تو جان دینے سے پتہ یہ لگا کہ یہ مقبول لوگ ہوتے ہیں، پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جانیں قبول کرتا ہے، اور جن کی بچ جاتی ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں، اللہ یہ کہ ان کی ساری زندگی اسی راستے پہ لگی ہو، انہوں نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہو، کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، اللہ نے پھر بھی بچا لیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن جس نے خود اللہ کی راہ سے ہٹ گیا صرف جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، نوکری بچانے کے لیے، تعلقات بچانے کے لیے، تو یہی تو ارتداد باطنی ہے، یہی تو نفاق ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ اس اعتبار سے جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا، تو خاص طور پہ 9/11 کے بعد ہم نے جو قومی سطح پہ پالیسی بنائی ہے نا، وہ جان بچانے کی پالیسی ہے، جان لگانے کی پالیسی ہے۔ اس سے پہلے ہماری پالیسی جان لگانے کی تھی۔ لوگ پاگل کہتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ اپنی سوچ کے مطابق پاگل کہتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ آ ہی جاتی تھی نا، ہمیں عزت تو کچھ نہ کچھ تو حاصل تھی۔ لیکن جب ہم خود حکیم بنے، ہم نے کہا نہیں، جان نہیں لگانی، بچانا ہے، تو بچ تو گئے۔ اس کے بعد عزت نام کی کہیں کوئی شے باقی بچی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عزت میں اضافہ ہو رہا ہے یا ذلت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک کے اعتبار سے، اور حالات ہیں کہ دگرگوں سے دگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، پسپائی سے پسپائی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم انتشار کی طرف دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا طوفان ہے، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لاٹھی براہ راست تو سر پہ نہیں مارتا نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتا ہے، خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے۔ آسمانی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا عذاب جو ہے آپس کا انتشار ہے، نا اتفاقی ہے، اتحاد اور اتفاق میں دراڑ پڑنا ہے۔ اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت باہمی محبت اور اتفاق و اتحاد ہے۔ تو ہم اتفاق اور اتحاد سے رہ رہے ہیں یا انتشار کی کیفیت میں رہ رہے ہیں؟ اسی سے سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی میں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں قربانی ہے، جس میں ایثار ہے، جس میں اپنا حق چھوڑنا ہے بلکہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ ان صلاتی
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جیسے میری قربانی اور نماز اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ پھر دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ بہرحال یہ جرم کتنا بڑا ہے، صرف اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہودیوں نے اس کی خلاف ورزی کی، ان کے ایک گروہ نے، ایک طبقے نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیا، اور خلاف ورزی براہ راست نہیں کی تھی، ہیلا کر کے کی تھی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا کور رکھ کے کی تھی۔ ایک ہوتے ہیں نا بالکل گستاخی اور بالکل ہی جو ہے نا وہ صاف انکار، ایسا نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے ہیلا کر کے انکار کرنا، تو وہ ہیلا کر کے کیا تھا، اس پر اللہ اتنا غصہ ہوا کہ ان کو ذلیل بندر بنا کے رکھ دیا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ جمعے کا ہی دن تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، یہ بعد والوں نے اس سے انحراف کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پوری جو ہے نا اسلام پر لے کے آنے والے تھے، لہذا جمعے کے دن کو بھی آپ نے دوبارہ جاری فرمایا، وگرنہ یہ متروک ہو چکا ہوا تھا۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا فرق کیا ہو گیا، ان کے لیے پورے دن کاروبار دنیا حرام تھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا وقت جو نماز جمعے کا ہے، آذان سے لے کے نماز ختم ہونے تک، اس کو جو ہے نا حرام رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کاروبار دنیا نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، پہلی آذان سے یا دوسری آذان سے، میں اس میں نہیں پڑھتا، میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ البتہ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کوئی خاص طور پہ اس کا جو پہلا حصہ ہے، فجر سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک، کوشش کی جائے کہ کوئی کام نہ رکھا جائے سامنے، کوئی اضافی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے نا، جی آپ فارغ ہیں، چلیں جی آج میرا کوئی کام نہیں ہے، یہ کام کر لیں گے، تو جمعے کے دن کو اس کام کے لیے نہ رکھیں۔ اگر آپ فارغ ہیں تو اسے دین کی عبادت اور اللہ سے لو لگانے کے لیے رکھیں۔ بہت سارے کام ہیں، آپ نے صفائی کرنی ہے، جسم کی صفائی کرنی ہے، نہانا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، یہ کام ہے۔ پھر یہ کہ اس دن جو ہے نا آپ نے سورہ کہف پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی درود پڑھنا ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے، اگر اس کو آپ اس کے لیے خالص رکھیں گے تو یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ مجبوری ہے، کوئی کسی کو کام کیے بغیر گزارا نہیں، کام کرے گا تو شام کو کھائے گا یا بچوں کو کھلائے گا، تو گنجائش اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں یعنی ایک چھٹی کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی خباستیں چلی آتی ہیں۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چھٹی اگر اتوار کی بجائے جمعے کے دن ہو تو مسئلے کیا آتے ہیں، ساری شادیاں منتقل ہو جاتی ہیں جمعے پر، کیونکہ چھٹی جمعے کو ہے۔ تو ملازمت میں تو چلیں، وہ کام سے جان چھوڑانے کے لیے بھی بندہ کہتا ہے میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، شادی میں تو کہتے ہیں میں مصروف ہوں، جمعہ پڑھنے کیسے آؤں؟ تو وہ یعنی وہ چھٹی سے زیادہ بری بات یہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میچ سارے جمعے کو ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ چھٹی پہ ہوں گے تو میچ دیکھنے آئیں گے، لہذا پی سی بھی وہ بھی جو ہے نا میچ سارے با اہتمام بتکلف جمعے کے دن رکھے گا کہ چھٹی ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو جمعے کی چھٹی والا سوچ بہت اچھی ہے۔ دیکھیں اب یہ ہوتا ہے، سوچ کیا ہے کہ لوگوں کو کام نہ ہو، وہ جمعے کی روح کو پورا کریں، اور ان کا جو ہے نا صبح سے لے کے دن لگائیں، صرف کریں، تیار ہوں، اور مسجد میں جلدی آ جائیں، آ کے تلاوت کریں، نفل پڑھیں، ٹھیک ہے، واعظ سنیں، سوچ کے۔ لیکن ہوتا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو جب یہ ہو رہا ہو تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اتوار کو کر لو یہ سارا کچھ، جمعے کو جو ہے نا کم از کم اس کی حرمت تو نہ پامال کرو۔ تو ایک بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فرصت دے تو کوشش کر کے جمعے کے دن کو عبادت ہی کے لیے مخصوص رکھنا چاہیے، خاص طور پر اس کے پہلے حصے کو، بجائے دوسرے کسی مصروفیت میں الجھنے کے۔ البتہ یہ کہ جب جمعہ ادا ہو چکے تو اس کے بعد رحمان کی پہلی 4 آیات مکمل کر دی، جس میں عظمت قرآن کا مضمون بیان ہوا۔ جو انسان پہ سب سے بڑی رحمت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس آخری کتاب سے ہمکنار کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی صلاحیت دی ہے وہ بولنے کی صلاحیت دی، کلام کرنے کی صلاحیت دی ہے، معافی ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، اپنی بات سمجھانے کی اور دوسرے کی بات سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ لہذا بہترین لوگ در حقیقت وہ ہیں کہ جو اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا لبے لباب ہے جو ہم نے تقریباً پچھلی نشست میں 1 گھنٹہ تقریباً ہم نے اس پر صرف کیا۔ اب اس سے آگے اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، اللہ کے کمالات، اللہ کی خلاقی۔ ظاہر ہے یہ جو پوری کائنات ہے، یہ کائنات
हमारा तो ईमान है कि अल्लाह ने बनाई। हाँ, जो लोग इसकी जुस्तजू में हैं, इसकी तह में पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसका मुशाहिदा करते हैं, उनका ख्याल है कि ये खुद बनी है। यानी इस वक्त दुनिया में साइंसदान जिन्हें हम कहते हैं, ये वो लोग हैं जो कायनात के बारे में तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। वही मालूम करते हैं कि पानी का फार्मूला क्या है, वही मालूम करते हैं कि आग में कितनी हरारत होती है, वही मालूम करते हैं कि सूरज हमसे कितने फासले पर है। तो बनाया सब कुछ किसने? अल्लाह ताला। अब वो जो कुछ बना हुआ है उसके बारे में समझना, जानकारी हासिल करना, ये साइंस है। और जो उस जानकारी की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके उसूल मुरतब कर रहे होते हैं, उसके कवानीन और ज़वाबित बना रहे होते हैं, उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। और दुनिया में जितने भी तकरीबन बड़े बड़े साइंसदान हैं, वो सारे के सारे डेली एथिस्ट, वो अल्लाह को मानती हैं। और ये इस जमाने का सबसे बड़ा यानी अजूबा, सबसे बड़ा लतीफा कहें, सबसे बड़ा अजूबा कहें, सबसे बड़ा जो है ना हैरत की बात कहें कि कोई इंसान ये नहीं मान सकता कि घड़ी खुद बन सकती है। कोई इंसान ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि एक छोटा सा गिलास खुद बन सकता है। और जो इंसान ये नहीं मानता कि घड़ी खुद बन सकती है, मोबाइल खुद बन सकता है, गिलास जैसी चीज खुद बन सकती है, वो ये जरूर मानता है कि चांद, सितारे, आसमान, ये सारा कुछ खुद बन गया है, ये किसी ने नहीं बनाया है। ये सबसे बड़ा लतीफा है, ये सबसे बड़ी हैरत की बात है और सबसे बड़े अचंभे की बात। इससे आप एक बात समझ लें, जो मैंने पहले भी अर्ज की थी कि हमारे इस इल्म के अंदर शैतान किस दर्जे अंदर घुस के स्याही हो रहा है। वगरना इस कायनात पर गौर व फिक्र के नतीजे में अल्लाह याद आ जाना चाहिए। कुरान मजीद का यानी कुरान ने ये जो अल्लाह ने मखलूक बनाई है, इसको अपनी निशानियां, अल्लाह ने अपनी निशानियां करार दी है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। ये तो खैर सूरह आल इमरान में है, लेकिन सूरह बकरा में तो बड़ी तफसील आई है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाह वस्सख़ाबिल मुसख़्ख़र बैनस समाइ वल अर्द लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। तो ये तो अल्लाह की निशानियां हैं। तो इसका नतीजा ये निकलना चाहिए था कि जो शख्स कायनात पर जितना ज्यादा गौर व फिक्र करे, वो उतना अल्लाह के करीब जाता रहे। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। वो लोग के जो अल्लाह को खड़े, बैठे, लेटे याद रखते हैं और कायनात पर, आसमानों और जमीन पर गौर व फिक्र करते हैं, उसकी बनावट पर, उसकी तख्लीक पर गौर व फिक्र करते हैं। तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन हो बिल्कुल इसके उलट रहा है। और वो ये हो रहा है कि एक किस्म के लोगों की तो वो है कि जो उनके पास फुर्सत ही नहीं है कि वो चांद को देख सकें या सूरज को देख सकें या आसमान को देख सकें, इतने मसरूफ हैं। हम भी जब छोटे थे तो फिर भी रात को आसमान देख लेते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ भी आसमान देखने का मौका कम ही मुयस्सर आता है लोगों को। हम मोबाइल देख लेते हैं, टेलीविजन देख लेते हैं, आसमान देखने का मौका तो नहीं मुयस्सर आता। लेकिन जो एक तरफ ऐसे लोग हैं कि जिन्हें आगे पीछे आंख खोल के देखने का मौका ही नहीं है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो दूरबीने और खुर्दबीने लगा के देख रहे हैं, मगर ये कि हकीकत नहीं देख रहे। अहले नजर ज़ौक़ नजर खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को समझे वो नजर क्या। तो ये शय की एक जाहिर तो नजर आ रहा है, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, लेकिन इसके पीछे जो हकीकत कुबरा है, पिन्हा, जो खालिक की ऐसी, उसको नहीं देख सकते। ये एक आज के दौर का अलमिया कहें। इससे पहले मैंने लतीफा कहा था, लेकिन अब मैं यहां आके आपके सामने रखता हूं, अलमिया कहें, इसे आप आज की ट्रेजेडी कहें। और ये सबसे बड़ी दज्जालियत है कि आपके पास मालूमात का तो खजाना आ गया, लेकिन ये कि कायनात के बारे में तो जानकारी आ गई, लेकिन उसके पीछे जो असल हकीकत है उस तक निगाहें नहीं पहुंच सकी, पर्दा पड़ गया, वहां तक इंसान का इल्म नहीं जा सका। यह सबसे बड़ी महरूमी है इंसान की। तो बहरहाल कुरान मजीद ने अपनी बात समझाने के लिए, यानी अल्लाह ताला की खल्लाकी, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह के बनाने का जो फन है, उसको बार बार जगह जगह उजागर किया है कि वो कितना अला कुल्ले शैइन कदीर हस्ती है, कितना बड़ा खल्लाक है, कितना बड़ा माहिर है बनाने में। इसके नमूने हैं जो कुरान मजीद ने जगह जगह बयान किए। तो
تو یہاں پہ بھی جب ایک طرف تو وہ علم اس کا ذکر کر دیا جو وحی کے ذریعے سے آیا، قرآن مجید عظیم ترین کتاب، بہترین لوگ تو وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں۔ اس کے بعد دوسرا جو علم ہے جو انسان آنکھ سے، کان سے، ناک سے جو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، اور پھر جو تعقل کی صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لا کر جو انسان استنتاج اور استخراج کے ذریعے سے یا استنباط کے ذریعے سے جو علم حاصل کرتا ہے وہ علم ہے کہ جسے ہم عام طور پہ علم بالحواس کہتے ہیں یا علم بالاشیاء کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اس علم بالحواس یا علم بالاشیاء کا ذکر ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اس کی طرف اور جگہوں پہ بھی قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے نا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اس اونٹ کی طرف جس پر یہ سوار ہو کے جاتے ہیں کہ کس طرح اسے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس صحرا کے لیے گویا خاص یعنی اسپیشلائز یعنی فارم میں اسے بنایا گیا کہ وہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے، کیا اس کو نہیں دیکھتے؟ اور اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کر دیا گیا، اور دائیں بائیں جو ہے کھڑے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے مضبوطی سے جما دیے گئے، اور نیچے بچھی ہوئی زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اسے بچھا دیا گیا جس کے اوپر ان کا اونٹ جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا دیکھ کے فذکر خود بھی یاد آنا چاہیے، تو اے نبی آپ بھی یاد کرائیں انہیں۔ تو یہ اصل میں ایک دو علوم جو انسان کو دیے گئے، بلکہ اس دو سے مجھے ایک بات اب ایک ایکویشن سی ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ گویا یہ دو آنکھیں انسان کی، ایک علم دنیا اور ایک علم وحی، ایک علم اشیاء یا علم بالحواس اور ایک علم بالوحی، یہ دو آنکھیں ہیں جن سے انسان دیکھتا ہے، اور ان کا آپس میں کمبینیشن کیا ہے؟ جتنا انسان کا علم بالحواس وسیع ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی علم بالوحی کے بارے میں اس کی جانکاری بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ میں اسے چلیں ایک مثال اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یوں ہوگا کہ یوں سمجھیے اگر علم کا سمندر ہے جس کے کنارے آپ کھڑے ہیں اور قرآن مجید وہ سمندر ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ اس سمندر سے کتنا پانی بھر سکیں گے؟ جتنا آپ کے پاس برتن ہو، اپنے برتن سے زیادہ پانی آپ سمندر سے نہیں لے سکتے۔ برتن کیسے بنے گا آپ کا؟ یہ جو ظرف ذہنی ہے یعنی برتن، وہ جو آپ کا سوچ ہے، سمجھ ہے، وہ سمجھ آپ کی دنیا کی سمجھ، جتنی آپ کی دنیا کی سمجھ ہوگی اتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا، جتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا اتنا قرآن مجید کا علم اس کے اندر سما سکے گا۔ یہ اس کا آپس میں تعلق ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جن کا ظرف بن گیا نا بڑا، وہ اندر سے رہا خالی، اس میں قرآن آیا ہی نہیں۔ وہ میں پہلے بتا چکا، بے دین ہے، لا دین ہے، دیریے ہیں، وہ خدا کو مانتے ہی نہیں، اور جو خدا کے ماننے والے ہیں ان کا وہ ظرف اتنا بڑا نہیں ہوا، انہوں نے دنیا کا یہ علم حاصل نہیں کیا، ان کا وہ ظرف اتنا وسیع نہیں ہوا کہ آج کے انسان کو وہ جس کا ظرف بڑا ہے اس کو سمجھا سکیں۔ یہ ہے المیہ، اور یہ ہے ہر ایک کی ایک آنکھ کا بند ہونا۔ کسی کی بائیں آنکھ بند ہے علم دنیا والی، اور کسی کی دائیں آنکھ بند ہے علم وحی والی۔ اس سے میں صرف یہ مراز لے رہا ہوں، اتنی سی بات سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ جو دجالیت ہے اس کے ساتھ ایک مماثلت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی دجال ہے، دجال ایک شخص ہوگا جو آخری زمانے میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے ایک ماحول بنے گا نا، جس ماحول میں وہ آئے گا، تو وہ ماحول اصل میں بن چکا ہے کہ ایک ایک آنکھ ہر طرف بند ہے، آدھی سوچ ہے، نصف سوچ ہے۔ بہرحال چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج، شمس اور قمر جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو سورج ہے اور چاند ہے یہ بے حسبان، یہ ہیں حساب کے لیے، حساب ہی کو جو اسی سے یہ لفظ بنا ہے۔ اور حساب سے یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جو بھی ہم ناپ تول کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، عمر کی کرتے ہیں، وقت کی کرتے ہیں، تو اس کے لیے دو یہ چیزیں کام آتی ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ اور آج کل بھی شمسی کیلنڈر ہے اور قمری کیلنڈر ہے، یہی دونوں ہوتے ہیں نا۔ 12 مہینے پہ تو سب کا اتفاق ہے، کیا سورج والے کیا چاند والے، دونوں 12 مہینے تو مانتے ہیں۔ تو سورج والوں کا جو ہے وہ انگریزی جو مہینے ہیں ان میں جنوری فروری ہوتا ہے، اور یہ بھی سورج والے مہینے ہیں، یہ جو پھگن چیتر ہے نا، یہ بھی شمسی نظام ہے۔ تو شمسی نظام صرف جو ہے نا وہ مغربی نہیں ہے، جو مغرب میں رائج ہے اس کے ساتھ جو مہینے آتے ہیں وہ جنوری فروری مارچ اپریل آتے ہیں، اور یہ جو آپ کا مشرق میں جو ہندوستانی جو بکرمی کہتے ہیں اس کو، تو یہ ہے، یہ بھی شمسی، اور اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جی ساون، بھادوں اور اسوج کہتے ہیں وہ اسے، کتک،
ہم قطع کہتے ہیں وہ قطق ہے، تو اس طرح وہ جو ہے نا یہ 12 مہینے وہ بھی پورے کر دیتے ہیں، تو وہ بھی شمسی ہیں۔ اور ہمارا جو معاملہ ہے یعنی اسلامی جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں وہ سارا کا سارا چاند پر ہے۔ اچھا، بعض لوگ اسے اسلامی کے مقابلے میں شمسی کو غیر اسلامی سمجھ لیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامی ہم اس معنی میں اسے کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے رمضان کا جو بھی تعین ہوگا تو قمری اعتبار سے ہوگا، اس میں شمسی اعتبار نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح حج کا جو بھی تاریخیں مقرر ہوں گی تو قمری اعتبار سے ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سورج کے حساب کے ساتھ ہمارا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ ہماری نماز ساری کی ساری سورج کے گرد اس کا معاملہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو نماز کا تو سارا نظام سورج کے گرد ہے۔ ظہر کب ہوگی؟ جب سورج ڈھل جائے گا۔ عصر کب ہو جائے گی؟ جب سایہ اتنا ہو جائے گا۔ مغرب کب ہو جائے گی؟ جب سورج غروب ہو جائے گا، اور سورج غروب ہوئے تقریباً رات اتنی گہری ہو چکی ہوگی تو عشاء ہوگی، سورج نکلنے سے اتنے پہلے تک جو ہے وہ آپ کی فجر ہوگی۔ تو نمازوں کا سارا نظام جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کا نظام، روزے کے مہینے کا تعین تو چاند کرے گا، لیکن روزہ رکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ وہ جو خیط الابیض من الخیط الاسود جو ہے وہ تو سورج ہی طے کرے گا نا کہ یہ کالی دھاری سے سفید دھاری کب ممتاز ہوئی ہے، یہ تو سورج کی بنیاد پر طے ہوگا۔ اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، تو رات اور دن کا یہ جو الٹ پھیر ہے یہ تو سارا سورج کا مرہون منت ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی حساب کتاب میں سورج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بالکل ہمارے عبادات کا یعنی جو معاملہ ہے خاص طور پہ حج اس کا روزے کا ہے اور نماز کا ہے، تو اس کے سورج کا بھی اس میں عمل دخل ہے اور اس میں چاند کا بھی عمل دخل ہے۔ روزے کے معاملے میں تو چاند کا ہے، نماز کے معاملے میں چاند کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو بڑی بات یہ آ گئی، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ایک بہت بڑا گھڑیال بنایا۔ ایک ہماری یہ گھڑی ہے نا، چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے جو ہم رسٹ واچ جو ہم کلائی پہ باندھ لیتے ہیں، یا اس سے پہلے ایک گھڑی ہوتی تھی جو جیب میں ڈال لیتے تھے۔ تو یہ جو ہماری گھڑی ہے اسی طرح ایک بڑی گھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہماری گھڑی کے اندر کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے۔ وہ جو اب تو خیر الیکٹرانک گھڑیاں ہیں ان میں شاید نہیں آتا فرق، لیکن پہلے اچھے سے اچھی گھڑی ہوتی تھی، راڈو شاید سمجھا جاتا تھا، بڑی اچھی گھڑی ہوتی تھی۔ تو جو بھی اچھے سے اچھی گھڑی بھی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی 24 گھنٹے میں کوئی 15 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا کہ بالکل برابر چلتی رہے، آگے پیچھے ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ کہ کبھی سورج لیٹ ہوا، کبھی چاند لیٹ ہوا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج ہے جو چلا جا رہا ہے اور اپنے مستقر جو اس کا جو رستہ مقرر کر دیا گیا نا، جس پر اس نے جس پر اسے قرار ہے، وہ جیسے ٹرین آپ پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے یہاں قرار وہ جو مستقر ہے وہ کسی ایک مخصوص ٹھکانے کے لیے نہیں ہے، اس پورے رستے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس پر سورج چل رہا ہے۔ تو وہ چلا جا رہا ہے اور نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، کوئی لہجہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اس کی جو ہے نا وہ چال آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے۔ اب تقدیر کا مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اندازہ ہے، اب کیا کریں اس کا ترجمہ؟ یہ ترجمہ اصل میں اندازہ تو ہمارے عام محاورے میں تکے کو کہتے ہیں نا، میں نے اندازے پہ پتھر مارا، یعنی میں نے کوئی نشانہ لے کے نہیں چلایا، اندازے پہ چلایا۔ تو وہ جب اندازہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ نے بھی نعوذ باللہ کوئی تکا لگایا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں اندازہ پرفیکشن کے معنی میں ہے۔ ذرا دیکھو کوئی بال برابر فرق آتا ہو اس سارے جو ہے عمل کے اندر، اور صدیوں سے قرنوں سے چل رہا ہے، کوئی لہجہ آگے پیچھے نہیں ہوا، یہ ہے اس کا مقرر کیا ہوا اندازہ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ جا کے چاند کو پکڑ لے، نہ چاند کے لیے ممکن ہے کہ اس کو کراس کرے۔ یہ سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے مستقر پر، اپنے اپنے دائرے میں چکر کھا رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کل فی فلک یسبحون، صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ سب کے سب جتنے بھی اجرام سماویہ ہیں سب متحرک ہیں، سب جو ہے وہ چکر کھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن مجید اس زمانے میں بات کر رہا ہے کہ جب بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی زمین ساکن ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کچھ بھی ساکن نہیں ہے۔ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب متحرک ہیں،
सबात फकत तगय्युर को है जमाने में, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, यहाँ कोई शय साकिन नहीं है, हर शय मुतगय्यर है, हर शय तगय्युर और तबद्दुल से गुजर रही है और हर शय हरकत में है। तो सूरज और चांद हिसाब के लिए मुकर्रर किए और बड़ा परफेक्ट हिसाब है, ये आगे पीछे नहीं होते, बहुत ही यूं समझिए कि कामिल किस्म का हिसाब है। वन नज्म व शजर यस्जुदान। अब यहां पे एक मुश्किल है, नज्म का जो आमतौर पे सबके जो भी थोड़ा बहुत भी कुरान पढ़ता है उसके जहन में आया होगा कि नज्म कहते हैं सितारे को। अभी हमने पिछली सूरत पढ़ी थी, यानी उस पिछले से पिछली, वो सूरतुन नज्म है, और वहां पे हमने तर्जमा किया था वन नज्म इज़ा हवा, जब तारा डूब जाए, तो वहां तो मुत्तफक्कुन अलैह तर्जमा यही है कि सितारे को नज्म कहते हैं। लेकिन यहां पे आप अगर तर्जमे देखेंगे तो तर्जमों में इख्तिलाफ है। ये मैं बात इसलिए खोल रहा हूं कि ये जरा आपको इससे भी पता चले कि तर्जमों में इख्तिलाफ क्यों होते हैं। तो एक तर्जमा आपको मिलेगा इसका सितारा ही, ये तो सीधी सी बात होगी, मतलब तफहीमुल कुरान में तर्जमा इसका सितारे किया गया है, वन नज्म व शजर सितारा, और यानी यह हम चूंकि अन नज्म है तो तमाम सितारे मुराद हो गई, यानी जैसे दी स्टार, तो या तो कोई खास स्टार होगा या तमाम स्टार उससे मुराद होंगे, तो अन नज्म का मतलब यह हो गया तमाम सितारे। और वह शजर तो वैसे तो वाहिद है लेकिन उसका अलिफ लाम चूंकि जिन्स का है लिहाजा तमाम दरख्त मुराद हो गए। तो एक तर्जमा इसका यह किया गया कि सितारे और दरख्त यस्जुदान सजदा रेज है, सजदे की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले जरा मैं ये वाज़ेह कर लूं। दूसरा एक तर्जमा है जो किया है शेखुल हिंद ने किया, महमूदुल हसन देवबंदी का जो तर्जमा है, उन्होंने इसका तर्जमा किया झाड़ी और दरख्त। अब ये तर्जमा आपको बड़ा अजीब लगा होगा कि भाई ये झाड़ी किधर से आ गई, तो नज्म तो कहते हैं नुजूम इसी से बना है, यानी सितारों को कहते हैं, तो उस नज्म की जमा है नुजूम, तो नुजूमी होता है सितारा शनास। तो ये जो झाड़ी का तर्जमा किधर हो गया? अशरफ अली थानवी साहब ने इसका तर्जमा किया है, यानी नज्म का तर्जमा किया बेतने के दरख्त, और शजर का तर्जमा किया तने वाले दरख्त। ठीक हो गया। अब उन्होंने झाड़ी तर्जमा नहीं किया, उन्होंने तने वाला दरख्त और बेतने का दरख्त तर्जमा कर दिया। अच्छा, तो आपको शायद अच्छी ये बात भी अजीब लगे, लेकिन तर्जमों में, उर्दू तर्जमों में एक अच्छा तर्जमा समझा जाता है अहले इल्म के यहाँ, जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब का तर्जमा है। तो उन्होंने इसका तर्जमा किया है सब्जे और दरख्त। नज्म का तर्जमा उन्होंने क्या किया? सब्जे। तो अब ये आप समझ लीजिए कि ये तर्जमे क्यों मुख्तलिफ हो गए। नज्म का एक माना तो खास हो गया ना, कौन सा जी? सितारा। लेकिन यहां सितारा तर्जमा किया है, लेकिन बहुत से लोग वो हैं कि जिन्होंने सितारे को हटकर, सितारे से हटकर उसे जो है ना वो कोई जमीन से उगने वाली चीज की तरफ, झाड़ी या बेतने का दरख्त या सब्जा, ये तकरीबन ये तीन तर्जमों के अंदर वो सारी बातें आ जाएंगी जो मुख्तलिफ मुतरजमीन ने की हैं। तो वो ये तर्जमा किया। क्यों किया? इसका सबब है कि चूंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि सारे जोड़े जोड़े बयान हो रहे हैं और कंट्रास्ट है। सूरज है तो उसके साथ चांद है, जैसे दिन है तो उसके साथ रात हो, आग है तो उसके साथ जो है वो आप पानी लेके आए, तो ये तकाबुल हो रहा है। तो जब तकाबुल किया गया है तो चांद और वो सारी सितारे का और दरख्त का कोई तकाबुल नहीं बनता। ठीक है, लुग़वी तौर पर नज्म का ये माना ठीक है, सितारा भी माना हो सकता है, झाड़ी भी माना हो सकता है, बेतने का दरख्त भी माना हो सकता है लुगत के एतबार से। लेकिन यहां आप क्या तर्जमा करेंगे? आपने सेंस करना है कि यहां पे जो इबारत का भाव है, जो आहंग है, तो चूंकि एक तकाबुल किया जा रहा है, लिहाजा यहां पे सितारा तर्जमा करना मुनासिब नहीं है। सितारे की और दरख्त की आपस में कोई मुनासिबत नहीं बनती है, यहां पे झाड़ी और दरख्त की आपस में मुनासिबत बनती है, लिहाजा झाड़ी तर्जमा कर दिया। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए ना कि वो आसमान के सितारे से उतरकर जमीन वाली शय का तर्जमा क्यों किया? तो उसका सबब यह है कि वो चूंकि जोड़े जोड़े आ रहे थे, तो वो उसकी जिनको उसका ज़ौक़ है तो उन्होंने मुनासिब समझा कि इसका तर्जमा यहां पे वो सितारा न किया जाए, बल्कि ये कि दरख्त की मुनासिबत से जो तर्जमा बनता है वो तर्जमा किया जाए। अब अगला सवाल ये है कि भाई झाड़ी, बेतने का दरख्त और सब्जा तर्जमा क्यों किया गया? तो जिन्होंने झाड़ी तर्जमा किया वो भी लुगत के एतबार से ये जानते हैं कि भाई वो जो दरख्त वाली शय ना, वो तो नज्म को नहीं कहते, वो दरख्त से हटकर कोई शय होती है। तो उन्होंने मुनासिब समझा, उनके ज़हन में जो आया उन्होंने झाड़ी तर्जमा कर दिया। अच्छा, जिन्होंने बेतने का दरख्त तर्जमा किया, क्यों किया? वो ये कहना चाह रहे हैं कि असल में झाड़ी का भी छोटा सा तना तो होता है, ये तने वाली शय को नज्म नहीं कहते, यानी ये किसी जैसे घास फूस होता है उस तरह की चीज को नज्म कहते हैं।
समझ आ गई। अब जिन्होंने सब्जा तर्जमा कर दिया वो उसके ज्यादा करीब चला गया कि दरहकीकत सब्जा तो यानी वो तने वाली शय नहीं होती, यानी घास है, कोई जड़ी बूटी है, तो उसकी वो कॉम्पल्सी तो होती है, उसे आप तना नहीं, नाली तो कह सकते हैं उसको। वो जिस नाली पे मतलब गंडम है तो जिस नाली पे वो खड़ी है तो वो नाली तो है, वो तना नहीं है। गंदम का तना नहीं होता, गंदम की नाली होती है। इसी तरह जो आपका मतलब खेती है उसमें यहां तक कि अगर फर्ज करें वो है मकई है तो वो टांडा होता है, तना तो नहीं होता उसका। तो इससे समझ लीजिए कि सब्जा तर्जमा करने के पीछे क्या सोच है, बेतने का दरख्त तर्जमा करने के पीछे क्या सोच है, और झाड़ी तर्जमा करने के पीछे क्या सोच है। बहरहाल ये जो तर्जमा कोई भी गलत नहीं करता है, जो भी तर्जमा करता है वो असल में कुरान मजीद के जो मफहूम हैं या उस लफ्ज के जो मानी हैं उनको पहुंचाने की उर्दू जुबान में कोशिश की जाती है। और कुरान मजीद बड़ी बलीग किताब है, ये मुमकिन नहीं है कि इसे पूरी तरह उर्दू में पहुंचाया जा सके, लिहाजा ये तर्जुमों का इख्तलाफ ही आपको सही मानी तक पहुंचाता है। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं होती। आप सारे तर्जुमे सामने रखें, उनके अंदर ही उसका असल मफहूम होगा। ये इससे आपको बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। वैसे उर्दू तर्जुमों के एतबार से ये बात भी जान लीजिए। चले ये बात ख्वातीन व हज़रात, जिस मौजू पर मुझे इज़हार ख्याल करने के लिए कहा गया है, ये हमारे दीन का वो मौजू है कि जिसका ताल्लुक इखलास के साथ है। आपने अगर कभी किसी आलिम दीन से सुना हो कि कोई अमल इखलास के बगैर काबिल कबूल नहीं है, तो उसका मतलब यही है कि हमारी नीयतें खालिस हो जाएं। लेकिन नीयतें खालिस होने का मफहूम क्या है और नीयतें खालिस की कैसे जा सकती हैं, ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है दोनों एतबारात से। इसे इल्मी तौर पर बयान करना भी इतना आसान नहीं है, समझना भी इतना आसान नहीं है, और फिर उसके बाद ये कि उस पर अमल पैरा होना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जज्बात रखे हैं, मुख्तलिफ डिज़ायर्स हैं, अर्जेस हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, और वो सब ड्राइविंग फोर्स बनते हैं हमारे अमल के लिए। एक बच्चे की कोई नीयत नहीं होती, लेकिन ये कि जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, अमल है और उसके पीछे कोई शऊरी नीयत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पीछे जाके देखें तो उसके पीछे वो भूख की इंस्टिंक्ट होती है जो उसे रोने पे मजबूर करती है। तो इसका मतलब है उसके रोने के पीछे भी कोई ना कोई नीयत थी जो जिसका शऊर उसे नहीं था। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, इसके पीछे भी कोई नीयत हो सकती है, और वो नीयत ये भी हो सकती है कि मुझे खुद नुमाई का शौक़ हो और मैं चाहता हूँ कि मैं जाना जाऊँ, पहचाना जाऊँ, लोगों के यहाँ मेरा तारुफ हो, और कोई मुझे रास्ता नहीं मिला अपना तारुफ कराने का, तो मैंने ये अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया। जैसे बच्चा रो के भूख का इज़हार कर लिया उसने, तो मैंने अपने खुद नुमाई का इज़हार यूँ कर लिया कि चले मैंने एक फील्ड में एक स्किल डेवलप कर ली और उससे मैं मारूफ हो गया। अच्छा, अब अंदाज़ा आप लगाएं कि खुद मेरे लिए क्या आसान है कि मैं ये नतीजा निकाल सकूं कि मैंने ये काम खुद नुमाई के जज्बे के तहत किया है या अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया है। तो मेरा ख्याल है कि मैं खुद अपने आप को पर भी कभी ये यकीन से ये बात नहीं कह सकता कि भाई मैंने ये काम जो है अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। जो मैंने अर्ज़ किया ऐन मुमकिन है कि मैंने खुद नुमाई के तहत किया। तो इसलिए मैं कह रहा था कि पहली बात तो यह है कि इस इशू को समझना इतना आसान काम नहीं है। तो दूसरा इशू ये है कि समझ जाएं तो उसके बाद इस पर अमल पैरा होना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। किस दर्जे की हमें दुरूम बीनी दरकार होगी, इंट्रोस्पेक्शन दरकार होगी, अपने अंदर झांकने का, यानी जिस तरह हमें फोकस होना पड़ेगा एक एक अमल के लिए कि तय दर तय खंगाल के देखें कि भाई मेरी नीयत क्या है। और फिर भी इम्कान है कि हो सकता है कि हम डिसीव हो जाएं अपने शऊर लाशऊर के हाथों, हमारे असल नीयत कोई और हो और ज़ाहिरी नीयत कोई और हो। तो ये इस मौजू की ज़रा गंभीरता है, इसकी सीरियसनेस है। दूसरी तरफ मुझे डर ये है कि ये अगर मैं इस पे लेके चलूँ खालिस इल्मी तौर पर तो बहुत खुश्क मौजू है, और खुश्क होने के नाते अच्छा फिर कंसेप्चुअल है। हमारे साइंस स्टूडेंट का एक मसला ये होता है कि वो चूँकि ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और उनको लेबॉर्ट्री और ये सारी चीज़ों से गुज़रते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट्स वो जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लियर हो जाते हैं।
یہ جو خالص کنسپچول چیزیں ہوتی ہیں ذرا ایبسٹریکٹ نوعیت کی ہوتی ہیں، ان کو کسی پریکٹیکل سے نہیں گزارا جا سکتا ہے، یہ تصوراتی اور تخیلاتی ہوتی ہیں، اور ان پہ اگر زیادہ فوکس کیا جائے تو اکثر و بیشتر آدمی خود ہی سونے لگتا ہے، یعنی وہ بھی ایک غیر شعوری عمل ہوتا ہے اور دماغ جو ہے نا سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان موضوعات جو خشک ہوتے ہیں ان پر اظہار خیال اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اعلان یہی کیا گیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو موضوع چنا گیا ہے میں اس سے ہٹ کر کسی چیز پہ بات کروں، موضوعی پہ مجھے بات کرنی چاہیے۔ تو بس میں آپ سے چاہوں گا کہ ذرا آپ فوکس رہیں گے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت میں کسی بھی عمل کا، جیسے ابھی اعلان میں بتائی گئی تھی بات، عمل کے اندر وزن پیدا کرنے والی شے نیت ہوگی۔ شبہ محرکہ کیا تھا، یعنی جس چیز نے آپ کو تحریک دی ہے وہ کام کرے، موٹیویٹنگ فورس کیا تھی، آپ کو فورس کیا کہ وہ کام کیا، اس کو نیت کہتے ہیں، اور سارا وزن اس عمل کو نیت کرے گا۔ بدلے کا دن ہے تو اسے ایک تعریف کرا گیا، یوم تبلی السرائر، جس دن وہ چھپی چیزیں ہوتے ہیں نا، سر چھپی ہوئی چیز، اسرار آپ نے سنا ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے راز، سر کائنات کا لفظ، کائنات کا راز، تو سریر وہ چیزیں جو اسرار، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں یا سرائر ہیں، ان کو کھولا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو سامنے لے آئے گا۔ نظر کو دکھتا ہے تو چھپی ہوئی شیئر ہے جو کسی کو دکھتی نہیں، قیامت کو جو چیز اللہ لے کے باہر آئیں گے وہ چھپی ہوئی شے ہے، نیت ہے کہ آپ کا اصل ارادہ کیا تھا۔ ایک تو یہ آپ کے سامنے چیز رہنی چاہیے۔ اسی طرح وہ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، یہ الفاظ بھی آپ نے یہ آخری پارے کی جو صورتیں اس میں آتے ہیں، حاصل کر لیا جائے، حُصِّلَ حاصل کر لیا جائے گا، مَا فِی الصُّدُور جو سینوں میں ہے۔ دیکھیں عمل تو آپ کے یعنی ہاتھ پاؤں سے ہوگا نا، یا زبان سے یا آنکھوں سے، یہ عمل ہے، سینے میں نیت ہے، وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اس کے اندر سے حاصل کر لیا جائے گا کہ جو اس کے سینے میں تھا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال، اگر یہ تصور سامنے آ جائے تو 3 آدمیوں کا جو بہت بڑا عمل ہو سکتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے حدیث میں۔ آپ ذرا سوچیں، اس آدمی کا تصور کریں جو ساری زندگی اللہ کی خاطر لڑتا رہا، جہاد میں حصہ لیا اس نے، اور اسی رستے میں لڑتے لڑتے ایک دن شہید ہو گیا۔ ہمارے دینی اعمال کے اعتبار سے جو اسے کہتے ہیں نا، جو ہائیسٹ ورچو ہے، جو سب سے بڑی نیکی ہے، وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹانا ہے، یعنی اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ یہ سمم بونم کا ایک تصور ہے، جو سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے وہ یہ ہے ہمارے دین کے اندر کہ کسی شخص نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دی۔ ظاہر ہے سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے، تو وہ دے دی تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ ایک یہ ایسا شخص ہوگا جس نے گردن کٹوائی ہوگی اپنی۔ دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جس نے مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، سخی ہوگا، بہت بڑا سخی ہوگا۔ تیسرا آدمی وہ ہوگا کہ جس نے علم پھیلایا ہوگا، وہ ہماری طرح اس نے تقریریں بہت کی ہوں گی، لوگوں تک اللہ کی باتیں پہنچائی ہوں گی۔ یہ 3 لوگ ہوں گے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا اور ان کے آگے اپنے احسانات گنوائے گا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ دیا، وہ دیا، اور یہ سارے احسانات گر کے اس کے بعد ان سے کہے گا تم نے میرے دین کے لیے کیا کام کیا، میرے لیے تم نے کیا خدمات سے انجام دی، جبکہ میں نے تمہیں یہ کچھ جو ہے نا وہ تم پر برسایا، نعمتوں کا جو ہے نا وہ میں بارش برسائی۔ وہ اپنی اپنی جگہ پہ جو بھی ان کے یہ اعمال تھے یہ بتائیں گے۔ عالم کہے گا میں نے ساری زندگی تیرے علم پھیلایا، لوگوں کو دین سکھایا، کریا بستی بستی، گاؤں گاؤں، گھر گھر جا کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ دین ہے، تو میں نے تو یہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، تو پھر کیوں اللہ نے فرمایا جھوٹ بولا؟ وجہ بتائی، تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ دنیا میں میری مشہوری ہو، فقد قیلا، وہ کہا جا چکا، دنیا میں تیرے نام کا ڈنکا بج چکا، لوگ مشہور کر چکے یہ بات کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، بڑا اسکالر ہے، بڑی یہ علامہ ہے، بلا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو۔